وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم کیا اور نہیں ہدایت دی ان کو اس بات نے کم اہلکنا کتنی ہی ہم نے ہلاک کی من قبلہم ان سے پہلے من القرون بستیاں یمشون فی مساکنہم وہ چلتے ہیں ان کے گھروں میں کیا اور نہیں ہدایت دی ان کو اس بات نے کفار مکہ کو قریش مکہ کو نہ ماننے والوں کو یہ بات ہدایت نہیں دیتی کہ اس بات سے انہیں نصیحت نہیں ملتی رہنمائی نہیں ملتی کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا یہ ان لوگوں کے گھروں میں یہ چلتے ہیں قرون قرن کی جمع ہے قرن ایک مخصوص زمانے کو کہتے ہیں تقریباً 100 سال کا زمانہ ایک صدی تو اتنے زمانے میں کئی قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں اور نئی قومیں آ جاتی ہیں تو قرن سے مراد بستیاں بھی لے لیا جاتا ہے قرن کا اصل معنی زمانہ ہے لیکن یہاں بستیاں مراد ہیں بستی کیوں مراد ہے کیونکہ قرن کہتے ہیں ایک صدی کو لمبے عرصے کو تو قرن زمانہ اس کے جمع قرون زمانے چونکہ لمبے زمانے میں ایک پوری قوم پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے اور اگلی نسل آ جاتی ہے تو کئی دفعہ قرن سے مراد بستی بھی لے لی جاتی ہے ورنہ اس کا اصل مطلب زمانہ ہے قرن کا اصل معنی زمانہ لیکن یہاں یہ زمانے کی بجائے بامحاورہ طور پر بستی کے معنی میں ہے کیا اس بات نے انہیں ہدایت نہیں دی ان کافروں کو ان نہ ماننے والوں کو کس بات نے کہ کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے من القرونی بستیوں سے اب یہاں قرون کا معنی بستی کریں گے اس کا اصل مطلب زمانہ ہوتا ہے قوم بھی کر سکتے ہیں قوم جو بستیوں میں رہتی ہے قومیں کیونکہ وہ قومیں جو ہیں وہ گزرتے زمانے سے ہلاک ہو جاتی ہیں اور نئی قومیں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہاں قومیں ہم مراد لیں کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں یمشون فی مساکنہم یہ چلتے ہیں ان کے گھروں میں کیا کافروں کو اس بات سے ہدایت نہیں ملتی کہ پچھلی قومیں تباہ ہو گئیں پچھلی قومیں ختم ہو گئیں اور ان قوموں کی رہائش پر ان لوگوں کے گھروں میں آج یہ رہتے ہیں یہ چلتے ہیں
کافروں کو ہدایت ملنی چاہیے اس بات سے، اگر نہیں ہدایت لیتے ان کو اس سے ہدایت لینی چاہیے، ان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ان سے پہلے جو قومیں تھیں بڑی طاقتور تھیں، بڑی مالدار تھیں، ان کے پاس ان سے زیادہ طاقت، ان سے زیادہ صلاحیتیں، ان سے زیادہ مال و دولت تھا، لیکن یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ ان کے کام نہ آئیں۔ جب اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کفار مکہ کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر اور ناشکری کی وجہ سے ہلاک کیوں نہیں کریں گے؟ کافروں کو اس بات سے نصیحت ملنی چاہیے کہ ان سے پہلے بہت سی قومیں اور امتیں ہم نے تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں، انہی کے گھروں میں یہ چلتے ہیں، انہی کے گھروں میں یہ رہتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو اس انداز سے فرماتے ہیں، سورہ مریم کی آخری آیت ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں، بستیاں، ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی؟ کیا ان میں سے کوئی ایک قوم بھی؟ ہزاروں قومیں اللہ نے، لاکھوں قومیں، اللہ کو پتہ کتنی تھی، ان سے پہلے اللہ نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، کیا ان میں سے کوئی ایک قوم بھی آج باقی ہے؟ کوئی ہزاروں لاکھوں جو قومیں گزر چکی ہیں، کسی ایک قوم کا کوئی فرد آج زندہ ہو؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی؟ او تسمعوا لهم رکزا، یا آپ سنتے ہیں ان کی آہٹ، آپ کسی کے قدموں کی چاپ سنتے ہیں؟ کوئی ایسے لوگ ہوں جو پرانی قوموں کے ہوں اور وہ آج تک باقی ہوں، کوئی 1000 سال پرانا کوئی شخص باقی ہو، کوئی 2000 سال پرانا، کوئی 5000 سال پرانا؟ دنیا کب سے چلی آ رہی ہے، کوئی شخص باقی نہیں ہے۔ جب کوئی شخص باقی نہیں ہے اور پچھلی سینکڑوں ہزاروں بستیاں اللہ نے ہلاک کر دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، وہ بڑی طاقتور تھیں، بڑے ان کے پاس وسائل تھے دنیاوی طور پر، آج وہ موجود نہیں ہیں، آج انہی کے گھروں میں یہ رہتے ہیں، تو یہ بات کافروں کو ہدایت نہیں دیتی، کافروں کو اس بات سے عبرت نہیں آتی، اس بات سے ان کو نصیحت نہیں ملتی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے پرانی قوموں سے جو پہلے گزر چکی، جن کے گھروں میں یہ رہتے ہیں۔ ہمیں بھی آج ہم جن گھروں میں رہتے ہیں، ایک وقت تھا جب ان گھروں میں ہندو رہتے ہوں گے، سکھ رہتے ہوں گے، آج وہ ہندو اور سکھ موجود نہیں ہے، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا ہے، ان کو ہلاک کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کے پاس بھی بڑے دنیاوی وسائل، وہ بھی ہمارے طرح، ان کی بھی بڑی خواہشات تھیں، اور وہ بھی دنیا میں اسی طرح جس طرح ہم ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں وہ بھی رہنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ آج موجود نہیں ہے، ان کے گھروں میں آج ہم رہتے ہیں، تو ہمیں پرانی قوموں کے ہاتھوں سے، پرانی قوموں کے حالات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج سے 100 سال پہلے جہاں ہم رہتے ہیں، تو یہاں 100 سال پہلے کون لوگ رہتے تھے؟ 100 سال چھوڑیے، 50 سال پہلے، 30 سال پہلے کون لوگ رہتے تھے؟ ممکن ہے آج سے 100 سال پہلے جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں ان میں سے ایک بندہ بھی آج زندہ نہ ہو، سارے فوت ہو چکے ہوں، سارے اللہ کے پاس جا چکے ہوں، ان کے بڑے بڑے مال، بڑے بڑے مربے، ان کے بڑے بڑے اقتدار، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج ان کے کس کام کے ہیں؟ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور اس کو اس اعتبار سے بھی غور کریں کہ آج سے بالفرض 100 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟ جس طرح 100 سال پہلے کے لوگ ختم ہو چکے ہیں، تو 100 سال بعد ہم بھی نہیں ہوں گے، ہم میں سے کوئی ایک بھی شاید نہ ہو، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا، اور اس وقت ہمیں کیا چیز فائدہ دے گی؟ اس وقت ہمیں صرف ہمارے نیک اعمال، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جو ہمیں فائدہ دے گا، اور کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں پرانے قوموں کا ذکر کرتے ہوئے، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بڑی چالیں چلیں، حضرت صالح علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں قوم سمود کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیا، مکر کرنا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی پھر تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھیے کیسے ہوا انجام ان کے مکر کا، سورہ نمل آیت نمبر 51، دیکھیے کیسے ہوا انجام ان کے مکر کا، اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے انہیں بھی تباہ کر دیا اور ان کی قوم کو بھی، سب کو،
سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ ان کے گھر گرے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ آج کہاں ہیں ان کے گھر؟ بڑی طاقتور قوم تھی قوم سمود، اتنی طاقتور اور اتنی صلاحیتوں والی، اتنی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر، اور بڑے طاقتور تھے، بڑی صلاحیتیں تھیں ان کے پاس۔ لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ آج ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، سب ان کے گھر گرے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ حج آیت نمبر 45 میں، قوم سمود یہ عرب علاقے میں ہی رہتی تھی، عرب علاقے میں ہی رہتی تھی۔ یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب جو ہیں یہ سب عرب علاقے کے ہیں۔ یہ ان کی بستی کا نام ہجر ہے، قرآن کریم میں ان کی بستی کو ہجر قرار دیا گیا ہے۔ آج جہاں یہ رہتے تھے اس کو مدائن صالح کا نام رکھا گیا ہے۔ اگر ہم مدینہ منورہ سے خیبر وغیرہ سے ہوتے ہوئے تبوک کی طرف جائیں تو تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے آج العلا، العلا۔ تو وہاں وہ مدائن صالح کے نام سے کوئی جگہ انہوں نے، آثار قدیمہ کا جو محکمہ ہے ان کا، اس نے وہاں جو ہے وہ بند کیا ہوا اس جگہ کو، اگرچہ وہاں لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، عبرت کے لیے لوگ جائیں دیکھیں، اس جگہ کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو اس جگہ کا نام مدائن صالح ہے۔ تو وہ العلا سعودی عرب میں اگر تبوک کی طرف جائیں مدینہ منورہ سے تو تبوک تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینہ سے، تو یہ تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر العلا نامی شہر ہے، اس میں مدائن صالح۔ سورہ حج آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں تھیں ان سے پہلے، اہلکناہا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، وہی ظالمۃ اور وہ ظالم تھیں۔ کتنی ہی بستیوں کو، کوئی 1 2 10 100 نہیں ہے، کتنی ہی ہیں، ان گنت ہیں، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھیں۔ فہی خاویۃ علی عروشها، وہ بستیاں آج گری ہوئی ہیں اپنے چھتوں پر، آج ان کی بستیاں، ان کے بڑے بڑے محلات، ان کے گھر وہ سلامت نہیں ہیں، آج ان کے گھر اپنی چھتوں پہ گرے ہوئے ہیں، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں ان کے گھر، جن گھروں میں وہ اس طرح رہتے تھے جیسے انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ آج ان کے گھر اپنے چھتوں پر گرے ہوئے ہیں۔ وبئر معطلہ، ان کے جو کنویں ہیں وہ آج معطل ہیں، آج ان کے کنووں سے کوئی پانی حاصل نہیں کرتا، کوئی کنووں پہ نہیں جاتا۔ یہ کنویں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بڑا رش ہوتا ہے۔ وقصر مشید، اور ان کے جو بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے وہ بھی گرے پڑے ہیں، آج وہ بھی کھنڈر بن چکے ہیں۔ تو قرآن کریم کا یہ عام انداز ہے، قرآن کریم جو ہے وہ پرانی قوموں کے حالات پہ غور کرنے کا حکم دیتا ہے کہ کس طرح اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، حالانکہ ہم سے زیادہ طاقتور تھیں، ہم سے زیادہ وسائل والی تھیں۔ فرعون کا اللہ ذکر کرتا ہے کہ فرعون مصری تہذیب بہت بڑی تہذیب تھی، اور فرعون اس کا سردار تھا، اور وہ اتنا تکبر کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور چھوٹا موٹا رب بھی نہیں کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ نے کیسے اسے تباہ و برباد کیا، اور کیسے اللہ نے اسے ہمارے لیے عبرت بنایا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، سورہ نازعات میں اللہ فرماتے ہیں۔ تو اسی بات کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ کیا یہ بات ان کافروں کو ہدایت نہیں دیتی کہ کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں۔ یمشون فی مساکنہم، انہیں کے گھروں میں یہ چلتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا پس نہیں وہ سنتے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں، یہ نصیحت کی باتیں نہیں سنتے؟ ان باتوں پر وہ غور نہیں کرتے؟ اگر سنیں گے کانوں سے، درد دل سے سنیں گے تو بات دل تک پہنچے گی، پھر دل غور بھی کرے گا۔ اگر وہ درد دل سے غور سے سنیں گے ہی نہیں تو بات دل تک پہنچے گی کیسے، پھر دل غور و فکر کیسے کرے گا؟ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو قرآن کریم کی کوئی بات کی جائے، جن کو کوئی وعظ کی بات کی جائے تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے کھیلتے سن لیتے ہیں، وہ اس کو سنتے ہی نہیں توجہ سے۔ بات کا فائدہ اس شخص کو ہوتا ہے جو درد دل سے غور کے ساتھ سنے۔ جب وہ غور کے ساتھ سنتا ہے تو بات کانوں سے جب جاتی ہے تو دل تک پہنچتی ہے، پھر دل اس پہ تدبر کرتا ہے اور پھر دل غور کرتا ہے۔ لیکن اگر کان اس کو توجہ سے سنے ہی نہ، کھیلتے ہوئے سنے، تو پھر وہ بات دل تک نہیں پہنچتی، پھر دل اس پہ غور بھی نہیں کرتا۔ افلا یسمعون، کیا پس نہیں وہ سنتے؟
اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا اور نہیں وہ دیکھتے، انا نسوق الماء کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو، الى الارض الجرز بنجر زمین کی طرف، فنخرج به زرعا پس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے، زرعا کھیتی، لہلہاتی فصل جو ہے وہ بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے پانی سے، اور لہلہاتی فصل اور باغات اس سے نکلتے ہیں، تأکل منہ انعامہم وانفسہم کھاتے ہیں اس سے ان کے جانور بھی اور ان کی جانیں بھی، یعنی یہ خود بھی کھاتے ہیں، یہ انسان، اللہ کے ماننے والے بھی اور اللہ کے نافرمان بدبخت بھی، اللہ کے دشمن بھی، اللہ انہیں بھی پھر نعمتیں دیتا ہے، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں۔ تو اس بنجر زمین کو زندہ کرنے والا اور اس زمین سے انہیں روزی دینے والا، فصل کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، زراعت کی صورت میں، یہ کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو کھینچ لاتے ہیں الی الارض الجرز بنجر زمین کی طرف، جرز کہتے ہیں بنجر زمین، ایسی زمین جو بالکل مردہ ہو، جس میں چٹیل میدان، جس میں کوئی چیز اگنے کا امکان نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پانی لاتے ہیں، وہاں بارش ہوتی ہے یا پانی آتا ہے، ادھر اللہ کے حکم سے جب پانی آتا ہے تو یہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اس زمین سے پھر اللہ تعالیٰ ہی کھیتی نکالتے ہیں، اس سے یہ لوگ بھی کھاتے ہیں، اللہ کے نافرمان بھی، اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں۔ یہ کس کا انعام ہے؟ اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ الجرز سے مراد بنجر زمین، چٹیل زمین۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الارض الجرز سے مراد وہ زمین ہے کہ جس زمین پر اگر بارش بھی ہو تو وہ زمین اتنی بنجر ہوتی ہے کہ بارش کا پانی بھی اس کے لیے نہ کافی ہوتا ہے، بارش کا پانی بھی اس کے لیے نہ کافی ہوتا ہے، تو پھر نہروں کا پانی، سیلاب کا پانی ایسے جگہوں پر جب وافر اور کثرت سے پہنچتا ہے تو پھر یہ زمین جو ہے اس پہ فصل اگتی ہے۔ یہاں اللہ نے پانی برسانے کا ذکر نہیں کیا، بارش کا ذکر نہیں کیا، یہاں اللہ نے پانی کو کھینچ کر لے جانے کا ذکر کیا۔ کئی ایسی زمینیں ہیں جہاں بارش ہوتی ہے تو بارش سے ان میں فصل اگ جاتی ہے، کئی ایسی زمینیں ہوتی ہیں جو صرف بارش کے پانی سے ان میں فصل نہیں اگتی، بلکہ جب تک ان کو نہروں کا پانی، جب تک ان کو کوئی سیلاب وغیرہ، کوئی زیادہ بارش ہو اور وہ باقاعدہ دور سے ان کو بہت زیادہ پانی نہ پہنچے ان تک، اس وقت تک وہ زمینیں وہ ان میں فصل نہیں اگتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بارش کے علاوہ یہاں پانی بھی کھینچ لاتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ کیا اور نہیں دیکھتے کہ ہم کھینچ کے لاتے ہیں پانی کو الی الارض اس زمین کی طرف، الجرز جو بنجر ہے، فنخرج به زرعا پس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے جس پانی کو کھینچ کر ہم اس زمین کی طرف لاتے ہیں، تأکل منہ انعامہم وانفسہم کھاتے ہیں اس سے ان کے جانور بھی، وانفسہم اور یہ خود بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے محنت کی ہے، ہم نے پانی دیا ہے، ہم نے بیج بویا ہے، ہماری محنت سے یہ چیزیں نہیں اگتی، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ چیزیں اگتی ہیں۔ یہ جو کائنات کے اندر بارش بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے، پھر کئی دفعہ بارش ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے نہروں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پھر ان نہروں، دریاؤں اور سمندروں سے اللہ کے حکم کے مطابق جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ پانی چلتا ہے، اور وہ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اس زمین کو پانی سیراب کرتا ہے، اور پھر اگر اس زمین کو پانی سیراب بھی کرے تب بھی خود بخود وہ اس زمین سے فصل نہیں اگتی، وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے تو اگتی ہے۔ یہ آپ ایسے ہی سمجھے جیسے اولاد ہونے کا اور نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا ایک طریقہ کار اللہ نے بنایا ہے، مرد عورت سے اولاد ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جب بھی مرد عورت جو ہیں وہ یہ جنسی کام کریں تو اولاد ہو جائے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اولاد ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ تمام چیزیں پہلے اللہ کی مخلوق، یہ زمین اور یہ تمام چیزیں، اور یہ پانی اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور کئی دفعہ صرف بارش سے فصل وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی،
یہ پانی کہیں اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پانی کو اللہ کھینچ کر اس زمین تک لے جاتے ہیں، پھر وہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ زراعت اور فصل اور یہ باغات وغیرہ یہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، اور وہ انسان جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی پھر دیتا ہے۔ افلا یبصرون، کیا پس نہیں وہ دیکھتے، کیا وہ بصیرت نہیں رکھتے؟ ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں دیکھنے سے مراد ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، یہاں مراد ایسی آنکھوں سے دیکھنا کہ جس سے بصیرت بھی حاصل ہو۔ کیا وہ بصیرت حاصل نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں مصر کے جو گورنر تھے حضرت عمر کی طرف سے، تو جب وہ وہاں گورنر بنے، اسلامی حکومت آئی مصر میں، تو مسلمانوں کے آنے سے پہلے وہاں کا طریقہ کار یہ تھا کہ روایات میں موجود ہے کہ وہ ہر سال دریائے نیل پر کسی نوجوان کنواری لڑکی کی بھینٹ چڑھاتے تھے، پھر دریائے نیل بہتا تھا، اور اگر وہ نہیں چڑھاتے تھے تو وہ دریائے نیل بہتا نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی آزمائش کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آزمائش کرتے ہیں، تو جب تک وہ یہ کام نہیں کرتے تھے اس وقت تک دریائے نیل بھی نہیں بہتا تھا۔ دریائے نیل سب سے بڑا دریا ہے، بہے گا تو یہ فصلیں اور دیگر کام ہوں گے، جس کا یہ اس آیت میں اشارہ ہے۔ جب تک وہ بھینٹ نہیں چڑھاتے تھے تب تک دریائے نیل جو ہے وہ سوکھ جاتا تھا، وہ بہتا نہیں تھا، وہ فصلوں کو سیراب نہیں کرتا تھا۔ تو جب حضرت عمر کی طرف سے گورنر جو ہیں وہ وہاں مقرر ہوئے، وہ گورنر کون تھے؟ وہ گورنر جب عمر بن عاص وہاں گورنر بنے تو لوگوں نے ان سے کہا، دریائے نیل جو ہے وہ جاری نہیں تھا، وہ فصلوں کو سیراب نہیں کر رہا تھا، سال پورا ہو چکا تھا۔ لوگوں نے کہا ہمارے ہاں تو یہ طریقہ کار ہے، تو ہم بھیٹ دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اللہ چلاتے ہیں سمندروں کو، دریاؤں کو، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے بھیٹ نہیں دی تو وہ دریا جاری نہیں ہوا۔ کافی وقت گزر گیا اور قحط وغیرہ کی صورتحال بن گئی۔ اب بڑا پریشان حضرت عمر بن عاص، تو حضرت عمر بن عاص نے پھر حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ حالات ہیں مصر کے۔ تو حضرت عمر نے ان کو جوابی خط لکھا، اور جوابی خط میں لکھا کہ میرے اس خط کے اندر ایک خط ہے، ایک لیٹر ہے دریائے نیل کے لیے، اس لیٹر کو دریائے نیل میں بہا دینا، اللہ کا حکم ہوگا تو یہ جاری ہو جائے گا۔ تو وہ خط جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص نے دریائے نیل میں بہا دیا، اور اس خط کے اندر حضرت عمر نے کیا لکھا تھا دریائے نیل کے لیے؟ حضرت عمر نے لکھا تھا اما بعد فإنک ان کنت انما تجری من قبلک، کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی طرف سے چلتا تھا، خود چلتا تھا، فلا تجری، تو آج سے تو چلنا بند کر دے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے اگر تو خود چلتا ہے۔ وإن كان اللہ الواحد القہار هو الذی یجریک، اور اگر اللہ واحد قہار تجھے چلاتا تھا، فنسأل اللہ ان یجریک، تو ہم اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے جاری کر دے۔ تو اس لیٹر کو حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر کے حکم کے مطابق دریائے نیل میں بہا دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں اتنا وہ پانی جاری ہوا کہ بہت زیادہ پانی جاری ہوا، اور بہت زیادہ اس نے سیراب کیا، اور پھر اس دن کے بعد سے لے کے آج تک وہ دریا بند نہیں ہوا، وہ خشک نہیں ہوا، بند نہیں ہوا اس کے بعد۔ بہرحال یعنی مقصود اس سے، یہ باقاعدہ روایات میں موجود ہے یہ واقعہ، مقصود یہ ہے کہ یہ سارے پانی اور یہ پانی کا ذخیرہ ہونا اور پھر پانی کو جہاں جہاں پہنچانا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہماری نافرمانیوں اور ہمارے شرک اور بدعات اور خرافات کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں یہ نعمتیں دے رہے ہیں، اور اللہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں پر غور کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تو اللہ نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کفار مکہ کو، اللہ کے نافرمانی کرنے والوں کو، کیا بس وہ بصیرت نہیں رکھتے، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ؟ الفتح، فتح، فیصلہ، یہ فیصلہ، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَيَقُولُونَ سے مراد کفار ہیں۔ کفار کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، کون سا فیصلہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہتے کہ اگر تم اللہ کی بات مانو گے، اگر مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو گے، اگر مجھ پر اترنے والے معجزے، مجھ پر اترنے والی آیات قرآن کریم کو مانو گے تو اللہ کی تم پہ نعمتیں ہوں گی، اور اگر تم مجھے نہیں مانو گے، اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراتے تو وہ آگے سے کیا کہتے؟ وہ آگے سے کہتے مذاق اڑاتے ہوئے، ٹھٹھا کرتے ہوئے کہ جی یہ فیصلہ ہو کیوں نہیں رہا، ہمیں عذاب آ کیوں نہیں رہا، تم غالب ہو کیوں نہیں رہے، تم تو اسی کی طرح غریب کے غریب ہو، ہم اسی طرح مالدار کے مالدار ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ جتنے بھی آپ پر ایمان لائے ہیں سارے کے سارے چھوٹے درجے کے اور سارے کے سارے غریب اور سارے کے سارے غلام طبقے کے لوگ ہیں، تو آپ کو غلبہ کیوں نہیں مل رہا اور ہم تباہ کیوں نہیں ہو رہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب 1 سال بعد آ جائے گا، 6 مہینے بعد آ جائے گا، وقت مقرر نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ عذاب آتا ہے۔ لیکن کفار مکہ آگے سے سمجھنے کی بجائے، غور کرنے کی بجائے، وہ آگے سے مذاق اڑاتے، آگے سے ٹھٹھا کرتے، اور یہ ہمیشہ سے قومیں جو ہیں وہ ٹھٹھا کرتی رہی ہیں، اور ہمیشہ سے جو ہیں وہ قومیں مذاق اڑاتی رہی ہیں۔ اللہ کی طرف سے وقت مقررہ ختم ہو جاتا ہے، ڈھیل ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن جب عذاب آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ڈھیل نہیں ملتی، اس عذاب آنے سے پہلے پہلے ڈھیل ہوتی ہے، اس عذاب آنے سے پہلے پہلے وقت ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کفار مکہ کا یہ جو استہزاء ہے اور ٹھٹھا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کب ہوگی یہ فتح، کب ہوگا یہ فیصلہ، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب ہم پہ کیوں نہیں آ رہا، تم غالب کیوں نہیں آ رہے؟ قل، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم الفتح، فیصلے کا دن ہوگا، ایک دن ہوگا جو فتح کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، لیکن لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، نہیں نفع دے گا اس دن کافروں کو ان کا ایمان۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دن آنا کب ہے، لیکن یہ دن آنا ہے، اور جب یہ دن آ گیا تو اس وقت مہلت نہیں ملے گی، پھر اس وقت کافروں کو تم اس دن ایمان لاؤ گے، تم اس دن دہائیاں دو گے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب دور کر لے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، لیکن اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ مقرر ہے، لَا تَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحہ بھی تم لیٹ نہیں ہوگے، ایک لمحہ بھی تم جلدی نہیں کرو گے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ وہ اللہ کو پتہ ہے وہ وعدہ کیا ہے، اس وعدے کا مذاق نہ بناؤ، اس دن آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو، اس دن آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، نہیں کرو گے تو اس دن آنے پر توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے اسی بات کو اس طرح فرمایا ہے، سورہ غافر، اس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، علیہ السلام، جب ان کافروں پر جو پرانی قومیں تھیں، اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، جب پرانی قوموں پر ہمارے رسول آئے تھے، روشن نشانیاں لائے تھے، اور رسولوں نے انہیں نصیحت کی اور اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، تو پرانی قوموں نے کیا کیا؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے پاس جو علم تھا وہ اس علم پر خوش ہو کے بیٹھے رہے۔ یہاں علم سے مراد دنیاوی علم ہے، جو ان کے پاس دنیاوی علم تھا اس علم پر وہ اتراتے رہے اور وہ نبیوں پر ایمان نہ لائے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا انہیں اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے یہ عذاب کب آئے گا، اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، بس جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو، پچھلی قوموں نے، پچھلی قوموں کو بھی ان کے نبی عذاب کا بتاتے رہے، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، لیکن وہ انہوں نے نبیوں کے اس بتانے پر کوئی کان نہیں دھرے، اپنے پاس جو دنیاوی علم تھا اس پر اتراتے رہے۔ تو کیا ہوا؟ جب ہمارا عذاب آ گیا ان پر، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کیا کہا؟ قالوا آمنا باللہ وحدہ، انہوں نے کہا ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے۔ عذاب دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور وہ جو ہم سارا شرک کرتے تھے ہم اس کا آج سارا انکار کرتے ہیں، ہم آج شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہم آج گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اب اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو اب انہیں ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اب ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ایمان کب فائدہ دیتا ہے؟ جب انسان عذاب آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ فرعون پر مختلف آزمائشیں آتی رہیں، مختلف عذاب آتے رہے، وہ اصل میں عذاب نہیں ہیں، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، جس طرح پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ٹھوکر ہم لگاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ فرعون پر بھی کبھی طوفان، کبھی کھٹملوں کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی کوئی۔ ہمیشہ فرعون کہتا ہے اے موسیٰ اپنے رب کو پکارو، یہ عذاب ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آپ کے حوالے کر دیں گے۔ جب وہ عذاب حضرت موسیٰ دعا کرتے دور ہو جاتا تو فرعون وعدہ پورا نہ کرتا، ایمان نہ لاتا، دوبارہ پھر جاتا، کچھ دیر بعد دوبارہ نیا عذاب آ جاتا۔ آخر کا جب مہلت ختم ہوئی اور فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ فلما ادرکہ الغرق، جب فرعون کو غرق نے آ لیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہنے لگا کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ الآن، کیا اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، اس سے پہلے تو فتنہ فساد کرتا رہا، اب عذاب دیکھنے کے بعد اب ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نبی عذابوں کی وعیدیں سناتے ہیں، قرآن کریم عذاب کی وعید سناتا ہے، یہ بالکل وعیدیں برحق ہیں، اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن اس کا وقت کب ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس وقت آنے سے پہلے اصلاح کر لینی چاہیے۔ جو اس وقت آنے سے پہلے اصلاح نہیں کرے گا تو جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس وقت کوئی بندہ ایمان لے آئے، پہلے کافر ہو، اس وقت ایمان لے آئے، وہ فائدہ نہیں دے گا۔ بلکہ اگر کوئی مسلمان ہو لیکن گناہ گار ہو، عذاب کو دیکھ کر وہ کہ میں آج سے نیکی کروں گا، اس مسلمان کو اس کی وہ نیکی اس وقت کی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ اس طرح فرمایا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 158، اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ فرشتے آ جائیں کیوں؟ موت کے وقت یا قیامت کے دن؟ کیا وہ قیامت یا موت آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایمان نہیں لاتے۔ او یأتی ربک، یا اللہ ہی آ جائیں، اللہ بھی آئیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں تشریف لائیں گے جیسے اللہ کی شان کو لائق۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، آپ کا رب بھی آ جائے گا، فرشتے بھی آ جائیں گے صفوں میں۔ تو کیا یہ فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے؟ کیا یہ آپ کے رب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ او یأتی بعض آیات ربک، یا یہ آپ کے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سی نشانیاں؟ وہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں، سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال اور اس قسم کی نشانیاں، یا آپ کے رب کی بعض آیتیں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، ان کو کس چیز کا انتظار ہے؟ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی، سورج مغرب سے نکلے گا یا دجال آئے گا یا اس قسم کی نشانیاں۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی نفس کو اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ کوئی کافر ہوگا اس وقت سارے کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت وہ ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا جو سارے لوگ ہیں کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، اس وقت کافر کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اور میں نے ذکر کیا کہ مومن کو بھی اس کی نیکی اس وقت فائدہ نہیں دے گی، وہ اس آیت میں ہے۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا کوئی شخص کمانے کی کوشش کرے اپنے ایمان میں خیر۔ ایک بندہ مسلمان ہے لیکن ویسے فاسق و فاجر ہے، سود خور ہے، گناہ کرنے والا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو اس عذاب کو دیکھ کر وہ کہے اے اللہ آج سے میں سود نہیں کھاؤں گا، اس کو وہ نیکی فائدہ نہیں دے گی۔ کافر کو اس وقت اس کا کفر کا ایمان، اور مومن کو اس وقت اس کی نیکی، کوئی اور نیکی جو پہلے وہ نہیں کرتا تھا، وہ نیکی فائدہ نہیں دے گی۔
تو اسی بات کو اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی آپ فرما دیجیے یوم الفتح، فیصلہ کا دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ فاعرض عنہم، بس آپ منہ موڑ لیجئے ان سے، آپ ان سے اعراض کریں، وانتظر، اور آپ انتظار کیجئے، انہم منتظرون، بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ منہ موڑنے سے کیا مراد ہے؟ منہ موڑنے سے کیا یہ مراد ہے کہ آئندہ ان کو دعوت نہ دیں؟ نہیں، منہ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے بحث نہ کریں۔ یہ جو آپ سے بحث کر رہے ہیں، یہ جو مذاق کر رہے ہیں کہ آپ بار بار عذاب کو کہتے ہیں عذاب نہیں آ رہا، آپ ان سے اس بارے میں بحث نہ کریں۔ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ عذاب آئے گا ضرور، کب آئے گا اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ جب عذاب آئے گا اس وقت تم توبہ کرو گے، تمہیں توبہ فائدہ نہیں دے گی۔ آپ ان سے زیادہ بحث نہ کریں۔ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے فارض عنہم سے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ اپنی دعوت دیتے رہیں انہیں، آپ ان سے بحث و مباحثہ میں ان چیزوں میں وقت ضائع نہ کریں، آپ انہیں اپنی دعوت دیتے رہیں۔ آپ بھی انتظار کریں، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، یہ بھی انتظار کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ نے اس بات کو اس طرح فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 106، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، آپ پیروی کرتے رہیں جو وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی، آپ کے رب کی طرف سے، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی ہوئی ہے، آپ اس کی پیروی کرتے رہیں، خود بھی عمل کریں اس وحی پر، اس کی آگے تبلیغ بھی کریں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے اعراض کریں۔ تو اس آیت میں وہ جو ہے نا فاعرض عنہم، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہی مراد ہے جو اس آیت میں مراد ہے۔ وہاں ہے کہ آپ ان کافروں سے اعراض کریں، کیا مراد ہے اعراض کرنے سے؟ وہی مراد ہے جو یہاں سورہ انعام آیت نمبر 106 میں مراد ہے کہ آپ مشرکوں سے اعراض کریں، یعنی ان سے بحث و مباحثہ، کج بحثی نہ ان سے کریں، یہ بحثوں میں الجھ کر یہ مزید مذاق اڑائیں گے۔ ان سے جان چھڑا کر، بحثم بحثی سے جان چھڑا کر آپ اپنی دعوت جاری رکھیں، آپ ان کی آزمائشوں پر خندہ پیشانی سے صبر کریں، آپ جواب در جواب نہ دیں، بحثہ بحثی میں وقت ضائع نہ کریں، آپ جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی ہوئی ہے آپ خود بھی عمل کریں، آپ اس کی دعوت بھی دیتے رہیں۔ آپ کی دعوت جو ہے وہ مومنوں کو فائدہ دے گی، تو جس نے فائدہ اٹھانا ہوگا آپ کی دعوت سے فائدہ اٹھا لے گا۔ آپ اپنی دعوت کا کام کرتے رہیں، آپ اللہ کی طرف سے جو وحی اتری ہے اس پر آپ عمل کرتے رہیں، آپ ان سے منہ موڑیں اور آپ انتظار کریں، بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔